حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت عظیم شان ہے، بہت بلند شان ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور عظمت اور شان، ان کی ہستی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے سمجھ لیں کہ ایک آئینہ، ایک شیشہ ایسے رکھ دیں اور ایسے سمجھ لیں کہ اس آئینے کے سامنے، اس شیشے کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس موجود ہے، اور اس آئینے کے اندر، اس شیشے کے اندر جو عکس نظر آتا ہے، جو فوٹو نظر آتا ہے، وہ آپ سمجھ لیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی شان اور مقام آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اتنے رنگے ہوئے تھے، اتنے رنگے ہوئے تھے۔ آپ کی سیرت تو ویسے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابق گزری ہے، بے شک صورت بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل عین مشابہ تھی۔ سبحان اللہ۔ جب آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر ہجرت فرمائی نا، مدینہ کی بستی کے اندر داخل ہوئے، تو اس وقت لوگ سمجھ رہے تھے، جو بھی لوگ سب سے اول آتا نا پہلے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسافر فرماتا، ہاتھ ملاتا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ ملاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ ہر آنے والا شخص، ہر آنے والا فرد سب سے اول مجھے مسافر فرماتا ہے، مجھے سلام پیش فرماتا ہے، اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ ملاتے ہیں، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کے اوپر ایک رومال تھا، جو بھی تھا اس کا سایہ آپ علیہ السلام کے اوپر کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ غلام ہے اور یہ اس کے آقا ہیں، یہ ایک نوکر ہے، یہ ابوبکر ہے، یہ وقت کے نبی ہیں۔ جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشق نبوی میں اتنا رنگے ہوئے تھے، اتنا ڈوبے ہوئے تھے، جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دین کی دعوت دی لوگوں کو، آپ علیہ السلام نے جس فرد کو بھی دعوت دی، جس بندے کو بھی دعوت دی، اس نے آپ علیہ السلام سے دلائل مانگے، برہان مانگی، حجت مانگی، یہ سوال رکھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس دین کی طرف جو آپ ہمیں بلا رہے ہیں، اس کی کیا دلائل ہیں آپ کے پاس؟ لیکن میں قربان جاؤں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ان کو دین کی دعوت دی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ جس دین کی دعوت دے رہے ہیں واقعی سچا ہے، واقعی برحق دین ہے؟ اتنے الفاظ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بولے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کو فرمایا، یا رسول اللہ، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کے اندر ایک شور مچا ہوا ہے کہ آپ ایک نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں، آپ ہمارے ان جھوٹے، یہ مکہ والے جن بتوں کے سامنے آج جھکتے ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ جن بتوں کے سامنے جھکتے ہیں، آپ ان کو اچھا نہیں سمجھتے، ہمارے جو آباء و اجداد گزرے ہیں آپ ان کو صحیح دین پر نہیں سمجھتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابوبکر صدیق بالکل ایسے ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، اللہ کا آخری رسول ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سر پر نبوت کا جو تاج تھا وہ سجا دیا ہے۔ ابوبکر میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اس میرے دین پر آ جائیں۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر دلیل مانگے، بغیر برہان مانگے، اسی وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول فرما لیا۔ سبحان